السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ومخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کیسے جھوٹ باندھتے ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کیسے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے چند آیات پیچھے اس شخص کا ذکر کیا، تین جھوٹ جو اللہ تعالیٰ پر انسان باندھتا ہے، اس کی نوعیت بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم اکیلے دنیا میں آئے ہو ویسے ہی اکیلے تم میرے پاس آؤ گے، نہ تمہارے کوئی شریک ہوں گے جھوٹے، اور نہ جھوٹے سفارشی، سب سے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور اپنی کاریگری اور اپنا خالق ہونا اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اللہ ہے جو ان سب چیزوں کو لفظ کن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا، یعنی جب زمین میں دانہ بویا جاتا ہے تو دو کونپلیں نکلتی ہیں، ایک اوپر کی طرف جو پودے یا درخت کا باعث بنتی ہے، اور ایک نیچے جڑ کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک اس کی کاریگری ہے کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی کے ساتھ لہلہاتا درخت بن جاتا ہے۔ اس کی کاریگری ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو، جیسے یعنی مرغی ہے انڈا دیتی ہے اور انڈے سے پھر چوزا نکل آتا ہے۔ یہ صرف ایک اس کی کاریگری ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ہر چیز کے اندر اس کی اسی طرح کی کاریگریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم اگر جھٹلانا چاہو بھی اللہ تعالیٰ کو تو بھی کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ ان چیزوں پہ غور کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ نظر آئے گا۔ نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی زمین کی کھیتی باڑی کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ہی یہی کہتے ہیں کہ ہم انسان کو بھی ایسے ہی پیدا کریں گے دوبارہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی بنجر زمین دیکھی ہے، بنجر زمین سے گزرے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جی۔ تو آپ نے کہا کہ کبھی اسی زمین کو دوبارہ سرسبز و شاداب ہوتے دیکھا ہے، یعنی بارش آئی ہے اور وہاں پہ نکل آئے ہیں گھاس پھوس وغیرہ، یا اگر بیج بویا ہے تو فصل؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا، اسی نے بنایا رات کو سکون کا باعث۔ رات آرام کے لیے ہوتی ہے، جاگنے کے لیے یا مختلف لغویات میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ رات آرام کے لیے ہے تاکہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے گفتگو بھی کی جا سکے اگر انسان وقت پر سوئے تو، اور رات آرام کے لیے اس لیے بھی ہے کہ انسان دن کے وقت مضبوط طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور باقی فرائض کی ادائیگی میں لگا رہے۔ وجعل الشمس والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ سورج یعنی سال کے موسم کے بدلنے، دن کے آنے اور جانے اور چھوٹے اور بڑے ہونے اور دیگر فوائد کا باعث، اور چاند جو ہے وہ ہماری بہت سی اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے۔ چاند نکل آیا ہے، چاند نہیں نکلا، حتیٰ کہ عدتیں جو مقرر کی جاتی ہیں، طلاق کی عدت ہے، بیوہ کی عدت ہے، یا جو بھی الہ وغیرہ اگر کو کرے تو یہ چاند کے حساب سے مہینہ بدلتا ہے۔ تو اس لیے ہماری مذہبی بہت سی رسومات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور سورج اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت سے اور دیگر کاموں کے لیے بھی انسان کی بھلائی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا، یعنی ایسا کاریگر اللہ جو غالب ہے اور مکمل علم رکھتا ہے، یہ اس کا اندازہ ہے کہ آج تک سورج اور چاند اور ستاروں اور دیگر چیزوں نے کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اپنا رستہ تبدیل نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نہیں، یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے آگے ستاروں کے بارے میں گفتگو کی۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ہدایت پاؤ اس کے ساتھ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستارے بنائے تاکہ خشکی کے سفروں میں اور تری کے سفروں میں، سمندر کے سفروں میں رات کے وقت رستہ دیکھنے کا باعث بنے۔ قد فصلنا الآیات، یہ تحقیق تفصیل بیان کی ہم نے آیات کی جاننے والی قوم کے لیے۔ یہ ستاروں کا علم جو ہے، ایک تو وہ علم ہے نا جس کو علم نجوم کہتے ہیں، وہ غیب سے ہم اس کی باتیں اخذ کرتے ہیں، یہ تو کلیتاً حرام ہے۔ ستاروں کا ایک علم وہ ہے جس سے ان کے مدار کا اور ان کے چکر کا اور ان کی جگہوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو صحراؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں جب سفر کیا جاتا تھا تو سفر کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ستاروں کا مطلب یہ بڑا ستارہ ہے، یہ چھوٹا ستارہ ہے، اس ستارے کا یہ نام ہے، تو اس کو متعین کر لیتے تھے کہ اس ستارے کو اگر ہم دائیں جانب رکھیں سفر کرتے ہوئے تو 3 دن ہم سفر کریں تو پھر ہم فلاں منزل پر پہنچیں گے، اور جب ہم نے اس ستارے کو بائیں جانب رکھ کے چلنا ہے تو اتنے گھنٹے یا اتنے دن چلنا ہے تو ہم پھر فلاں جزیرے پر اتریں گے۔ یہ اس طرح کا سسٹم پہلے ہوا کرتا تھا، آج کل تو مختلف چیزیں اور نکل آئی ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ تو اس میں سے یعنی ایک مقصد یہی ہے کہ وہ رہنمائی کا باعث ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی مقامات پر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آسمان کی زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے، نہیں تو رات کو اگر ستارے نہ ہوتے تو یہ آسمان خوفناک لگنا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ شیاطین کی مرمت کا باعث ہے، جو شیاطین اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور اس پہ سو جھوٹ ملا کے دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، جس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پردے کا ارادہ کر لیں کہ یہ بات انسانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس شیاطین تک وہ پھر دہکتا انگارہ آ کے لگتا ہے اور وہ مر جاتا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر ستاروں کے یہ 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا کوئی مقصد نہیں کہ ہم اس کے ساتھ قسمتیں معلوم کریں، ان کے رستے معلوم کریں اپنے لیے، پتھر اور دیگر چیزیں، کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں، یہ سب رستے جو ہیں یہ انسان کی عقیدے کی بربادی کا باعث ہے، اور ان سب چیزوں سے بچنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ستاروں کے بس صرف یہ 3 ہی مقاصد ہیں جو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رستے کی رہنمائی کا باعث ہے، دوسرا آسمان کی خوبصورتی کا باعث ہے، اور تیسرا شیاطین کی مرمت کا باعث ہے۔ تو ان ستاروں کا انسان کی قسمت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ آیات کو جاننے والی قوم کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صبح کی نماز پڑھائی تو رات کو بارش ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ آج اللہ نے کیا کہا ہے، یعنی فجر کی نماز کے وقت۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے آج صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ لوگ تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ کافر۔ جس نے یہ کہا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور ستارے پر ایمان رکھا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے
کہ ان ستاروں سے جو ہم تعلقات گانٹتے ہیں یہ ہمارے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فمستقر، پس اس کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، ومستودع، اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ بنائی، یعنی اس پہ مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بہترین چیز یہی ہے کہ انسان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر روحوں کو پیدا کیا اور بتایا کہ یہ قیامت تک تیری اولاد ہیں اور یہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ تو یہ سب آئیں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ فمستقر، اس سے مراد یہ ہے، اور ومستودع، کہاں سپرد ہوں گے، اس سے مراد قبر ہے، کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کا ٹھہرنا، وہ دنیا میں کہاں رہے گا، کہاں جوان ہوگا، کہاں بوڑھا ہوگا اور کہاں دفن ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متعین کر دیا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی آیات سمجھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم، جو قوم سمجھتی ہے اس کے لیے بہت عبرتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نفس واحدہ، انسان صرف آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی۔ اس کی وجہ سے ان کی اولادوں میں فرق ہے، آدم علیہ السلام کی، کوئی سرخی مائل، کوئی گورا، کوئی کالا۔ اسی طرح مزاج میں بھی فرق ہے، کوئی خوش مزاج، کوئی اکھڑ مزاج، کوئی برے مزاج کا، کوئی اچھے مزاج کا۔ تو یہ اس مٹی کی کوئی تاثیر ہے جو ہمارے اندر آئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس نکالا ہم نے اس کے ساتھ نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات، ہر چیز کی انگوری، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پس نکالا ہم نے اس سے خَضِرًا، سرسبزی، یعنی تر و تازگی جسے کہتے ہیں، سبز کھیتی، نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبا متراکبہ، تہ بتہ دانے، یعنی اسی کھیتی سے دانے نکلتے ہیں، ایک دانہ بوتے ہیں تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانہ، اس طرح ایک دانہ 700 دانوں کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کے، من طلعها، خوشوں سے، قنوان، کھجوروں کے، طلعها، شگوفوں سے، قنوان، خوشے ہیں، دانیہ، لٹکے ہوئے، یعنی تیار، اللہ تعالیٰ وہاں پر خوشے لگا دیتے ہیں، اتنے زیادہ کھجوروں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں وہ۔ وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، زیتون کے، والرمان، اور اناروں کے، مشتبہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور بغیر ملتے جلتے، یعنی پھلوں کے باغات، پھر پھلوں کے بعض اوقات آپس میں شکل قریب قریب ہے، ذائقہ الگ الگ ہے، اور بعض اوقات شکل بھی الگ الگ ہوتی ہے، جیسے انگور ہیں، انار ہیں، ان کی شکل صورت میں فرق ہے، مالٹا اور موسمی، ان کی شکل صورت قریب قریب، ذائقہ الگ الگ۔ تو یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، یعنی اللہ کی کاریگری کو دیکھنے کے لیے پھل اور اس کے پکنے کی کیفیت کو ہی سمجھ لے تو انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان سب چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، ایمان لانے والی قوم کے لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان عطا کرے۔ ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے، اور بار بار دہرا کے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے کہ انسان دنیا کی مشکلات میں یا دنیا کی لذتوں پہ پڑھ کر کہیں میری پہچان کو کھو نہ دے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔